آپ دیکھ رہے ہیں سیرت النبی انٹرنیشنل فورم، قسط نمبر 73۔ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل ترقی یافتہ ممالک کی گمراہیوں کا لرزہ خیز تذکرہ۔ مزید آگے بڑھنے سے قبل ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اطلاع مل سکے۔ سیاسی حالات۔ اگرچہ موہنجو داڑو اور ہڑپا کے آثار قدیمہ کے برآمد ہونے سے ہمیں یہ تو معلوم ہو گیا کہ ان علاقوں میں ایک اعلیٰ قسم کی تہذیب موجود تھی۔ یہاں کے رہائشی مکانوں کے نقشے، ان میں علیحدہ غسل خانوں کا موجود ہونا، جنوباً شمالاً متوازی وسیع شاہراہیں اور ان سے نکلنے والی چھوٹی گلیاں، استعمال شدہ پانی کی نکاسی کا عمدہ انتظام اس بات کی شہادت دینے کے لیے کافی ہیں کہ وہاں کا نظام حکومت بہت ترقی یافتہ تھا۔ لیکن ابھی تک ان کے نظام حکومت پر کیونکہ پردہ پڑا ہوا ہے، اس لیے ہم اس کے بارے میں مزید وضاحت سے قاصر ہیں۔ لیکن جب آریاؤں نے ہندوستان پر قبضہ کیا تو جو قبیلہ جہاں آباد ہوتا گیا، قبائلی نظام کے مطابق وہاں چھوٹی چھوٹی ریاستیں قائم ہوتی چلی گئیں۔ اس لیے آریاؤں کے ابتدائی عہد میں ہمیں ہندوستان کا ملک ان گنت چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ ہر قبیلے کا سردار ان کا راجہ ہوتا تھا۔ اس کو مشورہ دینے کے لیے قبیلے کے بزرگوں کی ایک کونسل تشکیل دی جاتی تھی اور راجہ فرائض جہاں بانی انجام دینے میں ان سے مدد لیا کرتا تھا۔ اس کے باوجود راجہ مختار مطلق تھا۔ اس کا یہ حق تھا کہ وہ جس طرح چاہے رعایا سے مالیہ اور دیگر ٹیکسز وصول کرے، لیکن اس کی یہ ذمہ داری نہ تھی کہ وہ اپنے قوم یا قبیلے کے سامنے تفصیلی رپورٹ پیش کرے کہ اس نے ان کے ادا کردہ ٹیکسوں سے حاصل ہونے والی دولت کہاں کہاں خرچ کی ہے۔ کسی کو اس پر اعتراض کرنے کا بھی کوئی حق نہ تھا۔ ان چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں باہمی چھیڑ چھاڑ ہوتی رہتی تھی، جو بسا اوقات قومی جنگ میں تبدیل ہو جاتی تھیں۔ خون کے دریا بہتے، کشتوں کے پشتے لگتے، گاؤں اور قصبوں کو نظر آتش کر دیا جاتا۔ جب بدھ حکمرانوں کی یہاں حکومت قائم ہوئی تو اشوکا اور ہرش جیسے اعلی ہمت راجوں نے ہندوستان کی چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو ایک عظیم مملکت میں تبدیل کر دیا۔ ان کے بعد جب ہندو مت نے دوبارہ زور پکڑا اور گپتا خاندان کے بادشاہوں چندر گپتا اور اس کے جانشینوں نے ہندوستان کو متحد کرنے کی کوششیں کی، لیکن اس خاندان کے زوال کے بعد ہندوستان کا وسیع و عریض ملک پھر چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹ گیا۔ اس کی اہم وجہ یہ تھی کہ ذات پات کے نظام نے ہندوؤں میں ایک قومیت کے تصور کو پنپنے نہ دیا۔ آریہ حملہ آوروں نے ہندوستان کے اصلی باشندوں کے ساتھ جو انسانیت سوز سلوک رکھا، اس کے بارے میں آپ جان چکے ہیں۔ انہوں نے ہندوستان کے قدیم باشندوں کو چوتھے طبقے میں شمار کیا، جسے وہ بہت حقارت اور ذلت کی نظر سے دیکھا کرتے تھے۔ انہوں نے ان کی ترقی اور خوشحالی کی ساری راہیں مسدود کر دی تھیں، انہیں شودر بنا دیا تھا۔ ان حالات میں آریوں کے لیے ان کے دل میں ہمدردی اور اخوت کے جذبات کیوں کر پیدا ہو سکتے تھے؟ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ہندوستان کی طویل تاریخ میں چند مخصوص صدیوں کے علاوہ کوئی منظم حکومت قائم نہ ہو سکی اور کبھی بھی ان کے درمیان ایک قومی نظریہ جڑیں نہ پکڑ سکا۔ اس کے علاوہ اس ملک میں 20 زبانیں بولی جاتی تھیں، رہن سہن کے طریقے جدا جدا تھے، خوشی اور غم کی تقریبات علیحدہ علیحدہ تھیں، اور تو اور جن خداؤں کی وہ پوجا کرتے تھے ان میں بھی کوئی یگانگت نہ تھی۔ ہر گاؤں کا علیحدہ دیوتا ہوتا اور گاؤں والوں کی ہر ضرورت پوری کرنے کے لیے علیحدہ علیحدہ بت ہوتے۔ ان بے شمار اختلافات نے ہندوستان کو ایک ملک یا ایک مملکت اور اس کے باشندوں کو ایک قوم نہ بننے دیا۔ معاشرتی حالات۔ آپ یہ جان چکے ہیں کہ کئی سو سال قبل مسیح جب بھارت میں برہمنی تہذیب اپنے شباب پر تھی، اس زمانے میں ہندی معاشرے کے لیے ایک دستور مرتب کیا گیا، جس میں سیاسی، تمدنی اور اخلاقی قواعد و ضوابط کی وضاحت کر دی گئی۔ ملک بھر کے دانشوروں نے اسے بنظر استحسان دیکھا اور اسے ایک آئینی اور قانونی دستاویز کی حیثیت سے قبول کر لیا۔ اس وقت سے لے کر آج تک ہندو دھرم کے پرستار اپنے تمام تر معاملات میں اس سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ اس دستور کے مصنف منو جی ہیں، انہی کے نام پر اس کتاب کو منو شاستر کہا جاتا ہے، اور یہ دستور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے 300 سال قبل مرتب کیا گیا۔ اس متفقہ طور پر منظور شدہ قانونی اور آئینی دستاویز نے اہلیان ہند کو 4 طبقات میں تقسیم کر دیا: برہمن، کھشتری، ویش اور شودر۔ انسائکلوپیڈیا اور بریٹانیکا کا مقالہ نگار برہمن ازم کے عنوان کے تحت جلد 3 صفحہ نمبر 1011 پر رقم دراز ہے۔ منو جی کے مرتب کردہ صحیفہ قانون کو ایک آسمانی تقدس حاصل ہو گیا تھا۔ اس کے قوانین ہر شک و شبہ سے بالاتر اور ہر تنقید سے ماورا تھے۔ منو شاستر میں تمام طبقات کی درجہ بندی کر دی گئی اور تفصیل سے ہر طبقے کے فرائض بیان کر دیے گئے، اور اس قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کے لیے سزائیں بھی مقرر کر دی گئیں۔
مقالہ نگار کے یہ جملے آپ کی خصوصی توجہ کے مستحق ہیں، یعنی جرائم کا ارتکاب اگر برہمن کرے تو ان کی سزاؤں میں غیر معمولی نرمی کو ملحوظ خاطر رکھا گیا۔ اگر نچلے طبقے کا کوئی فرد اعلیٰ طبقے کے حکم کو پامال کرے تو اس کے لیے بڑی وحشیانہ اور غیر انسانی سزائیں مقرر ہیں۔ معاشرے میں مجرم کا درجہ جتنا گھٹیا ہوتا اتنی ہی اسے سزا سخت دی جاتی۔ اگلے صفحے پر مقالہ نگار لکھتا ہے، منو جی کے آئین کے مطابق شودروں کو مذہبی تعلیم حاصل کرنے کا بھی حق حاصل نہیں۔ ایسا اجتماع جس میں نیچ قوم کا کوئی فرد موجود ہو، وہاں برہمن کو بھی اجازت نہیں کہ وہ مقدس کتابوں کی تلاوت کرے۔ ایک ہی قوم کے افراد میں قانون کی یہ ناہمواری عدل و انصاف کے تصور کو ہی ختم کر دیتی ہے۔ البیرونی اپنے 15 سالہ تجربات اور چشمدید مشاہدات کی روشنی میں لکھتے ہیں، شودر کی حیثیت برہمن کے غلام کسی ہے، اس کو برہمن کے کام میں مصروف رہنا اور اس کی خدمت کرنی چاہیے۔ ہر وہ کام جو برہمن کے لیے مخصوص ہے، مثلا مالا جپنا، وید پڑھنا، آگ کی قربانی، شودر کے لیے منع ہے۔ اگر شودر یا ویش کے متعلق یہ ثابت ہو جائے کہ اس نے وید کو پڑھا ہے تو برہمن اس کی اطلاع حاکم کو دے اور حاکم اس کی زبان کاٹ دے۔ جناب عبدالحمید سالک منوسمرتی باب اول منتر 92/101 کے حوالے سے برہمن کی برتری کے بارے میں لکھتے ہیں، منو جی نے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ دنیا میں برہمن سے برتر کوئی نہیں، وہ دھرم کی مورت، نجات کا حقدار اور دھرم کے خزانے کا محافظ ہے، اور دنیا میں جو کچھ ہے سب برہمن کے لیے ہے۔ مولانا سالکی نے منوسمرتی 4، 8 اور 10 ادھیائے کے حوالے سے شودر پر عدل و انصاف کے نام پر جو ستم ڈھائے جاتے تھے ان کا تذکرہ کیا ہے، جسے پڑھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جس نے یہ قانون وضع کیے اور جس قوم نے بلا چوں چرا اس کو تسلیم کیا اور ہزاروں سالوں تک اس پر عمل پیرا رہی، اس کی سنگدلی کے بارے میں پڑھ کر انسان سراسیمہ اور پریشان ہو جاتا ہے۔ لکھتے ہیں، شودر برہمن کا پسخوردہ یعنی بچا ہوا کھانا کھائے، شودر 1 مہینے میں صرف 1 مرتبہ حجامت بنوائے، شودر کسی برہمن کو چور کہے تو اس کے جسم کا کوئی عضو کاٹ دینا چاہیے، شودر کسی برہمن، کھشتری اور ویش کے ساتھ سخت کلامی کرے تو اس کی زبان میں سوراخ کر دیا جائے۔ اگر کوئی شودر کسی برہمن کا نام لے کر کہے کہ تو فلاں برہمن سے نیچ ہے تو شودر کے منہ میں 12 انگلی کی آہنی میخ آگ میں سرخ کر کے ڈالی جائے۔ اگر چھوٹی ذات کا آدمی بڑی ذات کے آدمی کے ساتھ ایک آسن پر بیٹھے تو اس کا چوتڑ کاٹ ڈالنا چاہیے، اس طرح کہ وہ مرے نہیں۔ شودر کسی برہمن کا بال یا پاؤں یا داڑھی پکڑے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ شودر کو کوئی صلاح مشورہ نہ دو، دھرم اور بھرت کی تلقین بھی نہ کرو، جو شودر کو دھرم کی تلقین کرتا ہے وہ بدترین دوزخ میں جاتا ہے۔ شودروں کو یہ اجازت نہیں کہ وہ مندروں میں داخل ہو کر پوجا پاٹ کر سکیں، نہ انہیں اس بات کی اجازت ہے کہ ان کے کنووں سے پانی بھر سکیں، جن سے اونچی ذات کے ہندو پانی بھرتے ہیں۔ وہ عام شہروں میں بھی نہیں رہ سکتے، بلکہ شہروں سے الگ تھلگ ان کی مخصوص آبادیاں ہوتی ہیں۔ جس معاشرے میں اس قسم کی ظالمانہ اور جابرانہ طبقاتی تقسیم موجود ہو، بعض طبقے مراعات یافتہ ہوں اور بعض طبقے ہر رعایت سے محروم اور ہر قسم کی محرومی اور نامرادی میں محصور ہوں، اور اس ظالمانہ تقسیم کی بنیاد ان کا مذہب اور ان کی آسمانی کتاب ہو، تو اس معاشرے کی زبوں کے بارے میں کچھ بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ مرد اور عورت ایک ہی طبقے کے مرد و زن کے حقوق بھی یکساں نہیں تھے۔ عورت مرد کی ایک تابع محمل تھی، اگر اس کا خاوند عنفوان شباب میں ہی مر جائے تو اس کے لیے باعزت اور بہترین طریقہ یہ تھا کہ وہ مرد کی لاش کے ساتھ ہی جل کر ستی ہو جائے، اور اگر وہ اپنے آپ کو جلا دینے کی جرت نہیں کر سکتی تو اسے ساری عمر ایسی زندگی بسر کرنا ہوگی جس میں اسے نہ اچھا لباس پہننے کی اجازت ہوگی، نہ وہ زیورات سے اپنی آرائش کرنے کی مجاز ہوگی، اسے دوسری شادی کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی، خواہ وہ اس وقت بیوہ ہوئی ہو جبکہ اس نے ابھی جوانی میں قدم رکھا ہو۔ عورت زیورات کی مالک تو ہو سکتی ہے لیکن کسی غیر معقولہ جائیداد کی مالک نہیں بن سکتی۔ عورت ہر حالت میں غلامی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور تھی، بچی تھی تو باپ کے حکم کی پابند، بیاہی گئی تو خاوند کے ہر حکم کی پابند، با اولاد ہو گئی تو بچوں کا ہر حکم ماننا اس پر واجب۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ مرد سے پہلے نہ سوئے اور مرد کے بیدار ہونے سے پہلے جاگ اٹھے۔ آریاؤں کے نزدیک تعدد ازواج کی اجازت تھی، 4 عورتوں سے بیک وقت وہ شادی کر سکتے تھے، اور ان کے راجے مہاراجے ہر قسم کی پابندی سے بالاتر تھے، انہیں ان گنت عورتوں کے ساتھ شادی رچانے کی کھلی چھٹی تھی۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک قسط دیکھنے کا شکریہ، اسے دوسروں تک پہنچا کر صدقہ جاریہ کا حصہ بنیے۔ کسی بھی قسم کی غلطی پر ہم اپنے رب کے حضور معافی کے خواستگار ہیں، اپنی اصلاح کے لیے شکر گزار ہوں گے اور آپ کی دعاؤں کے طلبکار ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔
مزید آگے جاننے کے لیے دیکھتے رہیے سیرت النبی انٹرنیشنل فورم۔